ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب بآواز بلند عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھیں۔ بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل ست تکریم دوستو، عزیز ساتھیوں، ذوالحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے۔ یہ وہ سال ہے جس سال امت مسلمہ کو اپنے گھر بیت اللہ میں حاضری کی سعادت کی اس سال توفیق نہیں ہوئی۔ پاکستان سے کتنے لوگ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے، پنکھا چلا، مگر میرے اور آپ کے گناہوں کی ایسی نحوست ہے کہ اللہ کے گھر میں حاضری سے بھی ہم محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہم سب کے لیے بیت اللہ اور اپنے محبوب کے روضے کے دروازے کو کھول دے۔ اونچی آمین کہہ دو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی کے تمام مراحل پر علماء گفتگو کرتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہر مقام اور ہر جگہ پہ یاد رکھا۔ اللہ کے محبوب کے پاس صحابہ آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، آقا یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، حالانکہ آقا کی بھی یہی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ آقا نے یاد رکھا اپنے ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہیں نبیوں میں، پیغمبروں میں امتیاز حاصل ہے۔ اسی لیے جب میں اور آپ درود پڑھتے ہیں، درود میں بھی آمنہ کے لال نے اور اللہ نے ابراہیم کا نام رکھا، کہو نا سبحان اللہ۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اگر انسان زندگی کا مطالعہ کر لینا قرآن کی روح سے، اللہ کی قسم ابراہیم کی ساری زندگی علماء دیوبند کے عقیدے کا نچوڑ ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے،
صرف ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو آپ قرآن کی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو انسانیت اور مسلمانوں کے عقیدے کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا عقیدہ ہے جس میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، وہ کون سا عقیدہ ہے جس میں میری اور آپ کی ناکامی ہے۔ وہ ملے گا تو آپ کو ابراہیم کی زندگی میں نظر آئے گا۔ ہر پہلو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ پیاری اپنی جان ہوتی، سب سے پہلے انسان اپنی جان کی سوچتا ہے، اور پھر کبھی کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے انسان اپنی جان پہ کھیل کر اپنی زمین کو بچاتا ہے۔ دیکھتے نہیں یہ جڑے قبضے ہوندے نے، وہ اپنے گھر کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ انسان اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے۔ جان، گھر اور اولاد، یہ وہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں، اور انسان ان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمایا، یہی تین چیزوں میں ابراہیم کو آزمایا، اور اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنْ، میں رب گواہی دیتا ہوں میرا ابراہیم سارے امتحانوں میں کامیاب ہوا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی بازی لگائی۔ پیدا ہوئے ہیں، باپ بت گر ہے، بت پرست نہیں، بت گر خود بت بناتا ہے۔ باپ کو سمجھایا، ایک دن رات کو بیٹھے ہیں، آسمان کے ستارے کو دیکھ کے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ باپ کہنے لگا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، بیٹا یہ میرا رب ہے۔ تو جب ستارہ چھپ گیا، چاند کی روشنی زیادہ ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال لا احب الآفلین، ابا جان جو چھپ جائے مجھے وہ پسند ہی کوئی نہیں، کہو سبحان اللہ۔ وہ رب نہیں ہو سکتا جو چھپ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب چاند جب دیکھا تو کہا ابا یہ کیا ہے؟ وہ چاند کو پوجنے والے تھے، ستاروں کو پوجنے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب چاند کو دیکھا نا، پھر وہی بات، چاند بھی چھپ گیا، پھر سورج نکل آیا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یہ میرا بڑا خدا ہے۔ لیکن چاند بھی غروب ہو گیا۔ ابراہیم کہنے لگے ابا جو غروب ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ باتیں چلتی رہیں، بہرحال مناظرہ آ گیا نمرود کے پاس، مقابلہ ہے نمرود کے ساتھ، اور سپر پاور تھا اس وقت نمرود، پوری دنیا میں اس وقت صرف نمرود کی بادشاہت تھی۔ حضرت مولوی نو کہندے نے بادشاہ تسی سیاست دی گل نہیں کرنی، بات تسی نماز تے روزے دی گل کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ٹکر وقت کے بادشاہ سے لیے، اور آپ علماء کی، اصحاب پیغمبر کی تاریخ اور انبیاء کا مطالعہ کریں، سب سے پہلے نبیوں اور ولیوں نے بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکر لی، اس لیے کہ آمنہ کے لال نے فرمایا بادشاہ ظالم کے خلاف حق بات کہنا بھی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور نمرود ہے، سپر پاور ہے، سامنے نمرود سے اب مکالمہ مناظرہ ہو رہا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، پوری دنیا کھڑی ہے، اور اللہ کا قرآن اس منظر کو کھینچ کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا ابراہیم، میرا خلیل، میرا یار، سپر پاور بادشاہ نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے میری ربوبیت کا اعلان کر رہا ہے، اور ابراہیم اللہ کی توحید
سپر پاور کے سامنے خدا کی قسم 4 مہینے جماعت میں جا کر اپنی دیوبندیوں کی مسجد میں توحید سنانا بڑا آسان ہے۔ اپنے دیوبندیوں کے سامنے اللہ کی توحید سنانا بڑا آسان ہے، سپر پاور کافر کے سامنے توحید سنانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن میرے ابراہیم نے سپر پاور نمرود کے سامنے کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت۔ اللہ کی توحید سنا رہے ہیں۔ کیا سنا رہے ہیں؟ کہ میرا رب وہ ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ آگے سے نمرود کہنے لگا ابراہیم کیا وہی رب ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے؟ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں ہاں رب وہی ہوتا ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ آخر کہنے لگا نمرود انا احیی و امید، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی وقت قیدیوں کو بلایا، جس قیدی کو دوسرے دن سزائے موت ہونی تھی اسے اس نے آزاد کر دیا، اور جسے رہائی ملنی تھی اسے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا۔ اور نمرود کہنے لگا ابراہیم دیکھ اس کی کل موت آنی تھی، میں نے اسے زندگی دے دی، اسے کل زندگی ملنی تھی، میں نے اسے موت دے دی۔ اللہ کی قسم اگر میرے ابراہیم کہتے اللہ اکبر، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے نہیں کی اللہ اکبر کہ یہ جو تو نے مردہ مارا ہے، یہ جسے تختے دار پہ لٹکا کر تو نے موت دی ہے، ذرا اس کو زندہ کر کے دکھا میں پھر مانوں۔ ابراہیم کہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن آگے تو بے وقوف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر گفتگو بھی اسی کے مطابق فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ابراہیم کہتے تو کہتا ہے کہ زندگی اور موت میں نے دی ہے، پھر میرا جو رب ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ تو کہتا ہے میں موت اور زندگی دیتا ہوں، اللہ اکبر، تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور میں ابراہیم کا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے ذرا نکال کے دکھانا۔ اللہ اکبر۔ علامہ اسحاق نے یہ بات لکھی ہے، اگر وہ یہ نمرود کہہ دیتا میں مشرق سے نکالتا ہوں تو اپنے رب کو کہے مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ نے فرشتوں کو تیار کر کے رکھا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میرے فرشتوں یہ خلیل میرا یار ہے، تے بندہ یارانو پنچایت جو کوڑا نہیں ہون دیندا۔ اللہ اکبر۔ اگر نمرود یہ کہہ دے مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، اپنے رب سے کہو وہ مغرب سے سورج نکال کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا اللہ نے فرشتوں کو تیار کر رکھا تھا، نمرود کی زبان سے یہ جملے ابھی نکلے گی نہیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ اگر نمرود یہ بات کہے کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں تو اپنے رب کو کہے مغرب سے نکال کے دے، کہہ سکتا تھا نا اللہ، لیکن بے وقوف دیتی پھر عقل ہی نہیں ہوندی۔ آخو سبحان اللہ، نہیں کہہ سکا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے یہ لکھا کہ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ اکبر تو مشرق سے میرا رب نکالتا ہے، ذرا مغرب سے سورج نکال کے دکھا، اس وقت تو مغرب سے نہیں نکالا، اس لیے کہ نمرود نے سوال نہیں کیا، لیکن
لیکن اللہ قرب قیامت سورج مغرب سے نکال کے اپنی ربوبیت کا اظہار کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید جب اس کے سامنے سنایا، قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافراں دے منہ لٹک گئے۔ جب دلیل نہ ہو اللہ اکبر انسان لڑنے پہ آ جاتا ہے، جب دلیل کمزور ہو انسان لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا ابراہیم کو پکڑو، اسے قید کر دو، آگ جلاؤ۔ 45 فٹ لمبی حویلی بنائی گئی، 45 فٹ سے یوں آسمان کی طرف بڑھایا گیا۔ اس میں 3 ماہ علماء نے لکھا لکڑیاں پھینکی جا رہی ہیں اور لوگ منتے مان رہے ہیں میرا فلاں کام ہو جائے، ابراہیم کو جلانے کے لیے میں 1 من لکڑیاں وہاں پھینکوں گا۔ اللہ اکبر، جب آگ تیار ہو گئی ہے، آگ اتنی تیز ہے اگر کوئی قریب جاتا ہے تو جھلس جائے گا، آسمان سے کوئی پرندہ گزرتا ہے تو جھلس جاتا ہے۔ اللہ اکبر، شیطان نے چکر چلاتے ہوئے ذہن میں وسوسہ بات ڈالی، اس کے لیے منجنیق بناؤ، جھولا بنا کے اللہ کے یار ابراہیم کو بٹھا کے آگ میں پھینک دو۔ اگر آج کسی اللہ والے پر تھوڑی سی تکلیف آ رہے، اسی کہنے ہیں جناب انہیں مدرسے دا مال کھادا ہے، انہیں مسجد دا پیسہ کھادا، ویکھو نا ہن لنگڑا ہو گیا۔ نہیں نہیں، او ابراہیم اللہ کا یار ہے، یہ مشکل ابراہیم پہ آئی کہ نہیں آئی؟ جی بولو، پھر اتنے کی کہنا سی، کنے اتنے کی فتویٰ لانا سی؟ فتوے لانا لے مفتیاں نے، مفت دے مفتیاں کو، سبحان اللہ ہے، اللہ کا یار ہے۔ اور یہ وہ ابراہیم ہے جس کی ذریت میں اللہ نے اپنا محبوب بھیجنا ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ ابراہیم ہے جس کے جسم میں آمنہ کے لال کا نور موجود ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، واقعہ آپ سب نے سنا ہے۔ اللہ اکبر، حوریں بھی رونے لگی ہے، فرشتوں کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زمین کے فرشتے اپنی جگہ تڑپ رہے ہیں، آسمان کے فرشتوں کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر، مولا عرش پہ تو اکیلا خدا ہے اور فرش پہ تیرا نام لینے والا اکیلا ابراہیم ہے، مولا آج اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ حوروں کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہوا کا فرشتہ ابراہیم کے پاس آیا، اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیل کے پاس ہوا کا فرشتہ آ کے کہتا ابراہیم آپ خلیل اللہ ہیں، ہم سے یہ منظر برداشت نہیں ہوتا، آپ صرف 1 مرتبہ اجازت دیجئے، میں ایسی تیز ہوا چلاؤں گا یہ آگ ان سارے نمرود اور ان کے حواریوں پہ پہنچ جائے گی۔ ابراہیم کہتے ہیں تیرے تک میری کوئی حاجت نہیں ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی مطلب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پانی کا فرشتہ دوڑتا ہوا آیا، ابراہیم آپ اجازت دیجئے میں آسمان سے بادلوں میں پانی برساتا ہوں، یہ آگ بجھ جائے گی۔ ابراہیم کہتے ہیں مجھے تجھ سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ اللہ اکبر، جب پنگوڑے میں بٹھا دیا گیا، اللہ اکبر، آخر میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں، خلیل اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے خلیل ابراہیم، اللہ اکبر، اگر میری طرف سے کوئی اللہ اکبر ضرورت ہو تو میں جبریل بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ اکبر، جبریل کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر حکم دے تو میں سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم کہتے ہیں مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ اکبر، ابراہیم پوچھے جبریل اپنی مرضی سے آیا ہے رب کے آرڈر سے آیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم پوچھے جبریل بتا اس سارے منظر کا میرے رب کو خبر ہے کہ نہیں؟ جبریل کہتے ہیں رب کو تو سارے ذرات کی خبر ہے، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ تو کالے پا
پہاڑ پہ چلنے والی کیڑی کے اللہ اکبر وہ جو چلتے ہوئے لکیر لگتی ہے، اندھیری رات کالے پہاڑ میں وہ لکیر دیکھتا بھی ہے، اور اس کیڑی کی اللہ اکبر چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ ابراہیم کہتی ہے جبریل پھر تو ہٹ جا، ابراہیم جانے تے ابراہیم دا خدا جانے، پھر ابراہیم جانے اور اس کا رب جانے۔ اللہ اکبر، کسی کا آسرا نہیں لیا، اللہ کے نبی ابراہیم نے آسرا کس کو بنایا؟ جی بولو، سہارا کس کو بنایا؟ جبریل آیا یار، اگر کہہ بھی دیتے تھے ہاں بھئی ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیتے ہوا چلا دے، کوئی حرج تھا؟ بول دے نہیں۔ اگر کہہ دیتے آسمان کے جو فرشتہ بارش کا آیا ہے، پانی والا فرشتہ، اگر اسے کہہ دیتے پانی برسا دے، ابراہیم کے ایمان میں کوئی کمزوری آتی؟ وہ بول دے نہیں۔ لیکن ابراہیم نے مجھے تجھے سبق دیا، سہاروں سے کچھ نہیں ہوتا، سب سے بڑا سہارا کون سا ہے؟ جی بولو۔ جب یار نے دیکھا نا بھی انہیں تے میرے تے پا دیتی، آکھو نا سبحان اللہ، تے بندہ کسی پنچایت وچ بیٹھا ہوئے نا تے یار کہہ دے یار میں تیرے تے پا دیتی ہے، بندہ پھر پتہ کی کہندا یار تو تے مینوں مشکل وچ پا دیتا ہے، ایک گل کر کے تو تے مینوں آزمائش وچ پا دیتا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم نے کہا کہ میں تجھ سے کوئی غرض نہیں، ملائکہ سے مجھے کوئی غرض نہیں، یار جانے تو ابراہیم جانے، کہو نا سبحان اللہ۔ تو وہ تو مشکلوں سے اور آزمائشوں سے پاک ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ یوں ہی پھینکا، اللہ نے دیکھا، جانتا تو تھا میرا رب، فرشتوں کو دکھا رہا تھا کہ ایسے بھی میرے محبوب بندے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ وہ جو کہندے سی بھی انسانوں نہ بنا ہوئے تھے فساد پاڑ کے، اللہ نے فرمایا دیکھو میرے خلیل کو، جو ہی آگ میں پھینکا نا، فرمایا یا نار کونی کونی برداً و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یہ میرا یار ابراہیم تیرے دامن میں آ رہا ہے۔ کتنی ٹھنڈی ہو مولا؟ فرمایا اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے یار ابراہیم کو سردی لگے، وسلاما، سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائش اور پریشانی تکلیف آئی کہ نہیں آئی؟ بولو، اس سے بڑی بھی کوئی پریشانی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اس سے بڑی بھی نبی کے لیے کوئی پریشانی ہے کہ جب آگ میں پھینکنے کا وقت آیا ساری قوم کھڑی ہے، سپر پاور نمرود بیٹھ کے تماشبینی دیکھ رہا ہے، اور ابراہیم کے لباس اور کپڑے کو ماں باپ کے سامنے اتار دیا گیا۔ اس سے بڑا بھی انسان پہ کوئی وقت آئے گا؟ ساڑی تھوڑی جی دکان نہ چلے تھے اسی کہنے ہوئے 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 پھوپھی نے جادو کرا دیتا ہونا، آکو سبحان اللہ۔ اور تیری پھوپھی نے وہی کام رہ گیا یار، وہ دے اپنی وکھی دا درد نہیں مکتا، تیرے پیچھے تویز کی کرنے ہونے، آکو سبحان اللہ۔ وہ چاچے نے کرایا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمانداری سے آپ جتنے بیٹھے مسجد میں بیٹھے اللہ کے گھر میں، کسی نے آج تک یہ کام کیا ہے؟ بولو دے صحیح، ہاتھ چوک کے دسو کسی نے کیتا بھی ہے دے جناب رڑی ہو جاوے؟ میں کسی نے بھی نہیں کیتا، یہ صرف وہم ہے، شیطانی خیالات ہے۔ ہر چیز پہ اختیار کس کا ہے؟ اتنی بڑی مشکل ابراہیم علیہ السلام پہ تن کا لباس اتارا اور آنکھ سامنے گئے، موت نظر آ رہی ہے، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اللہ کا خلیل اور یہ موحد کہہ رہا، موحدوں کا امام، کہو نا سبحان اللہ، موحدوں کا امام کہہ رہا، نمرود کہنے لگا ابراہیم وہ دیکھ سامنے موت کھڑی ہے، اب بھی تیرے پاس موقع ہے۔ ابراہیم کہتے او نمرود زبان سنبھال کے بات کر، سامنے موت نہیں، سامنے آگ کھڑی ہے، تو مجھے آگ میں اٹھا کے پھینک تو سکتا ہے، مجھے مار نہیں سکتا، کیونکہ موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مجھے بولو کس کے پاس؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام پہ جب مشکل آئی تو حل کس نے کی ہے؟ بولو، آگ کو گلزار کس نے بنایا؟ نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رہے، 3 اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ایویں ذرا نہر جا کے نا، اج گرمی کو نہیں، کال پرسوں جدو گرمی ہوئے ایویں ڈبی مار کے نا 1.5 منٹ تھلے رہ کے ویکھو سا آندا ہے یا نہیں آندا پانی کے اندر۔
پھر اندھیرا رات کا بھی، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر وہاں بھی آکسیجن پہنچانے والا کون ہے؟ اونچی بولو، آکسیجن پہنچانے والا کون؟ 40 دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ کس نے رکھا؟ اور نوح علیہ السلام، سبحان اللہ کو پھر شعر سناواں اتنی ادھر بڑی گھٹ سبحان اللہ، میں تھوڑے تے ویل پا دینی اونچی سبحان اللہ کو، لاک ڈاؤن چل رہی ہے عبداللہ خان میں ویل پا دیں گے، اونچی بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مشکل کوئی پڑی ہو، ادھر حالے بھی گھٹ ہے، میں کہہ دینا بھی 5000 ادھر ویلا ویا کو سبحان اللہ۔ او مشکل کوئی پڑی ہو، حاجت اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر، مشکل کوئی پڑی ہو، کیونکہ نبیوں نے مشکل میں کس کو پکارا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کوئی پڑی ہو، حاجت اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، اس کا کھلا ہے در، اس کا کھلا ہے در، طوفان میں اسی کو جب نوح نے پکارا، طوفان میں اسی کو جب نوح نے پکارا، کشتی نوح کو دیکھو پل میں ملا کنارہ، او کشتی نوح کو دیکھو پل میں ملا کنارہ، اور تم بھی اسے پکارو بگڑی ہوئی سوارو، کچھ نہیں ادھر ادھر، اللہ کو یاد کر۔ کہڑے کہندے نے غور شعر آوے اونچی سبحان اللہ۔ او مالک وہی جگہ کا، خالق وہی جگہ کا، رازق وہی جگہ کا، داتا وہی جہاں کا۔ داتا کون ہے؟ او جی بولو، مالک وہی جگہ کا، رازق وہی جگہ کا، داتا وہی جگہ کا، داتا وہی جہاں کا، سارا جہاں سوالی، ادنا ہو یا کہ عالی، سارا جہاں سوالی، ادنا ہو یا کہ عالی، سب کو اسی کا ڈر، سب کو اسی کا ڈر۔ اے عقیدہ آ رہا جے، یعقوب کو رلایا، یعقوب روتے رہے اپنے بیٹے کی جدائی میں، اپنے یوسف کی جدائی میں۔ یعقوب بھی نبی ہے، یوسف بھی نبی ہے، وہ وہاں تڑپ رہا ہے، یہ یہاں تڑپ رہا ہے، تو کیا کہا؟ یعقوب کو رلایا، یوسف کا نہیں بتایا، یوسف کو لیکن اس نے شاہ مصر بنایا۔ یعقوب کو رلایا، یوسف کا نہیں بتایا، یوسف کو لیکن اس نے شاہ مصر بنایا۔ یہ غیب کے خزانے اللہ ہی آپ جانے، یہ غیب کے خزانے اللہ ہی آپ جانے، دونوں تھے بے خبر۔ غیب کو جاننے والا کون ہے؟ یعقوب کو پتہ تھا کہ یوسف کس حال میں ہے، یہ جاننے والا کون ہے؟ یوسف کو معلوم نہیں یعقوب کس حال میں ہے، یہ جاننے والا کون ہے؟ او جی بولو، مانگو، پھر جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے تو پھر یہ آخری عقیدہ سن لو، مانگو صدا اسی سے، مانگو صدا اسی سے، مانگے نہ جو کسی سے۔
علی تو رشتہ مانگ رہے ہیں حضور سے جا کے، کہو نا سبحان اللہ۔ علی تو مانگ رہے ہیں نا، تو پھر مشکل کشا کون ہے؟ جو مانگتا نہیں وہی مشکل کشا ہوتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ او مانگو صدا اسی سے، مانگے نہ جو کسی سے، جو نہ ڈرے کسی سے، مانگو صدا اسی سے، مانگے نہ جو کسی سے، جو نہ ڈرے کسی سے، ہر دم ڈرو اسی سے، اس کو کسی کا خوف ہی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماؤ، جی آمین کہہ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والا کون ہے؟ جی بولو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کیا، اپنی جان پیش کی، پھر جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا نا، اللہ اکبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا اسے ذبح کرو، اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا، اولاد بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کی، اور پھر کہا اپنی بیوی کو چھوڑا ویرانے میں۔ ابراہیم نے اپنی بیوی کو بھی اس کے لیے ویرانے میں چھوڑا، کہو نا سبحان اللہ۔ اور یہ صرف قربانی ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، صحابہ پوچھتے تھے حضور سے آقا یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ اور یہ آج نواں ایک آج کل شوشہ ٹوریا ہوا ہے، وہ اللہ کے بندے آپ نے 30,000 کا بکرا لیا، یہ 30,000 آپ کسی غریب بچی کو دے دیتے، اس کی شادی ہو جاتی۔ آپ کے محلے میں پڑوسی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، یہ قربانی کا 30,000 کا بکرا لیا ہے، یہ 30,000 آپ اسے دے دیتے، وہ زیادہ مستحق ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی فرض نہیں تھی، آقا کبھی صاحب نصاب بنے ہی کوئی نہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں آمنہ کے لال پہ، اور جب آقا فتح مکہ پہ آئے نا، حج کے لیے تشریف لائے، اللہ کے محبوب نے 63 اونٹ ذبح کیے، کہو نا سبحان اللہ۔ کتنے اونٹ؟ او جی بولو، ایک اونٹ کتنے حصے ہوندے نے؟ وہ بولو تے صحیح، 63 نو 7 نال ضرب دو۔ اور جب تک حضور دنیا میں رہے ہیں ہر سال مصطفیٰ 2 قربانی کیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے تھے ایک قربانی میرے نا دیے تے ایک قربانی میری امت دی نا دیے، کہو سبحان اللہ۔ 2 قربانیاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور تواڈے تے بھی مہربانی ہوئے گی۔ ہمارے استاد ہوتے تھے 8 سے 10 جانور لیتے تھے، اللہ ان کی قبر پر تحد نگاہ وسیع فرماؤ، جی آمین کہہ دو۔ یہ جناب میرے استاد کے نام کا، یہ میرے والد کے نام کا، یہ میرے بھائی کے نام کا ہے، یہ میری والدہ کے نام کا۔ اور ایک جانور بڑا خوبصورت اعلیٰ پیسوں سے اور اعلیٰ خوبصورت جانور لیتے، اسے خود چارہ ڈالتے، خود پانی پلاتے۔ ہم نے پوچھا استاد جی یہ بڑا حسین جانور ہے، بڑا مہنگا جانور ہے، سارا سال آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، ایک دن آد ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو جاری اور کہتے تھے اے میرے مصطفیٰ دے ناد ہے، اے میں نہیں اونچے سبحان اللہ کو۔ تو ایک جانور ایسا خوبصورت لے کے اس کی خدمت خود کرو، وہ حضور دے ناد دے، واکھو نا سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر قربانی پھر بھی کرتے تھے، کہو نا سبحان اللہ۔ بچو بہرحال قربانی جدو ہو جاوے تو پھر گوشت کی کرنا ہے سارا ہی۔ ہاں بولو تو صحیح جی میں سانو پتہ نہ ہووے، فریج تے بھائی بڑا چھوٹا ہے، فریزر لے لو، آکھو سبحان اللہ۔ کرائے تے 2 مہینے واسطے کئی فون آندے محرم وچ، السلام علیکم ربانی صاحب قربانی دا گوشت محرم وچ کھا سکتے ہیں، آکھو سبحان اللہ۔ ہیں ٹھیک ہے آپ سارا رکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ قربانی وہ آدمی کرتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے؟ بولو، جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، جس کے گھر میں ہفتے میں 2 دفعہ بریلر تے پکدا ہی ہے نا، آکھو سبحان اللہ، وہ تے پھر ساڈی کانڈے چ نا پکتا ہی ہے نا۔ تو اگر آپ سارا رکھ سکتے ہیں تو سارا اللہ دے رستے وچ بولو تے صحیح دے بھی سکتے ہو۔ پھر یہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ یہ قربانی کا بکرا عید کے دن جناب تقسیم کر دو، بلکہ ابراہیم اللہ کے وہ نبی ہیں سارا سال جن کے دسترخوان پہ دنیا روٹی کھاتی تھی، کہو نا سبحان اللہ۔ ایک دن قحط سالی ہے، مصر میں رہتے ہیں، اللہ اکبر، کچھ مہمان آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں،
ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اب قحط سالی ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں۔ اماں ہاجرہ اور اماں سارہ کہنے لگی ابراہیم یہ مہمان آئے ہیں ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، کیا کریں؟ سیدنا ابراہیم اللہ کا یار ہے، خلیل اللہ ہے، کہنے لگے میرا ایک مصری یار ہے، وہ گندم وغیرہ یہ اپنے پاس سٹاک کر کے رکھتا ہے، قحط سالی میں پھر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، میں اس کے پاس پیغام بھیجتا ہوں، وہ ضرور خدمت کرے گا، ضرور دے گا غلہ۔ اپنے جو نوکر تھے ان کو اونٹنیاں دیں، 5 جو غلام تھے ان کو بھیجا، جاؤ میرا پیغام دو اور غلہ لے کے آؤ۔ جب وہ غلام وہاں پہنچے تو مصری جو شہزادہ تھا، جو یار تھا خلیل اللہ کا، کہو نا سبحان اللہ ہے، آئے آئے جیڑا خلیل اللہ دا یار ہوئے وہ دی شان بھی کیا کہنے، کہو نا سبحان اللہ ہے۔ تو کہا ہم آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا ہے غلے کے لیے۔ تو مصری کہنے لگا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں سارا ہی ابراہیم کو دے دیتا، کہو سبحان اللہ، میں نے تو وہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ 5 غلام پریشان ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور وہ سارے مہمان انتظار میں ہیں، اور ابراہیم اللہ اکبر گھر میں تشریف فرمائے۔ جب وہ غلام آ رہے، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی دیواریں چھوٹی تھیں، انہوں نے سوچا بھی جو مہمان بیٹھے ہیں سامنے ان کی نظر پڑے گی، سواریاں خالی دیکھیں گے، پریشان ہوں گے، انہوں نے کہا ایویں کرو، اے جڑیاں بوریاں اسی لے کے آئے ہیں نا، ان بوریوں میں مٹی ڈال لو تاکہ مہمان پریشان نہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو جا کر بتا دیں گے، وہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ یہ یوں آئے، بوریاں بھری ہوئیں اور آ کر ڈال دیں، اللہ کے خلیل آرام فرماتے، اللہ اکبر۔ اماں ہاجرہ اور سیدہ سارہ آئیں کہ غلہ آیا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں مٹی ہے۔ جب آ کر اس بوری کا منہ کھولا تو خوبصورت گندم موجود تھی، اونچی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور گندم، اماں ہاجرہ اور اماں سارہ کہتی ہیں ایسی خوبصورت دانے ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے، اور جب ہم نے اس بوری کا منہ کھولا تو اس میں خوشبوئیں نکل رہی تھی، کہو نا سبحان اللہ۔ اماں فرماتی ہے میں نے چکی پہ پیس کے جب کھانا بنایا، اللہ کے خلیل اٹھے، مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اماں ہاجرہ اماں سارہ قریب آ کے ابراہیم کے، اور ابراہیم علیہ السلام جو سردے میں گئے ہیں نا وہی آ گئی، کہو نا سبحان اللہ، ایویں نہیں اونچی سبحان اللہ، جڑا اونچی بولے اللہ کی رحمت ایویں ہی نازل ہو جاوے، وہی آئی ہے ابراہیم پہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سجدے کی حالت میں جب اٹھے تو بیویاں آ کے کہنے لگیں ابراہیم آپ کے مصری یار نے کمال کی گندم بھیجی ہے، ایسی گندم خوشبودار ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ ابراہیم مسکرا کے کہنے لگے اے میرے مصری یار نے گندم نہیں بھیجی، میرے عرشی یار نے گندم بھیجی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف قربانی والے دن ہی اللہ کے رستے دینا ہے، ابراہیم علیہ السلام سارا سال اللہ کے رستے میں خرچ کرتے تھے، کہو نا سبحان اللہ، اور خرچ بھی کیویں کرتے سی۔ فرشتے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانور، بکریاں، گائے، اونٹ ہزاروں کے حساب سے۔ اللہ نے کہا دیکھو نا میرا خلیل کتنا میرا فرما بردار ہے۔ فرشتے کہنے لگے جناب ایڈا انہوں سکھ دیتا ہویا جے تے انہیں تھوڑا فرما بردار ہی ہونا ہے نا، اتنا جو مال ہے دیکھو لو۔ اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ پھر میرے خلیل سے میرے نام کا مانگو، کہو نا سبحان اللہ ہیں۔ تو یوں ایک نا اس میں آ کے فصل میں بیٹھ گئے ایک اللہ کا فرشتہ، اور اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم کے کانوں میں جب اس کے رب کا نام پڑا نا، کہو سبحان اللہ ہیں، اللہ کا ذکر جب سنا نا تو قریب آئے، وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا لیکن تھا کون؟ بولو بولو کون تھا؟ فرشتہ ہی رہا، انسان نہیں بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے خلیل نے کہا یار یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ میرے رب کا نام، اور پھر ہووے فرشتے دی زبان، کہو سبحان اللہ ہیں، اتنی مٹھاس تیری زبان میں، تیری زبان میں میرے رب کا نام بڑا پیارا لگتا ہے۔ ایک دفعہ پھر لے میرے سینے ٹھنڈ پہ جب آنکھوں سبحان اللہ۔ اب پھر فرشتے نے نام لیا، جب تیسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا، میں کہنا شاید فرشتہ خطیبت دی لڑی جو ہوئے گا، آنکھوں سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا خلیل میری سن گل، ایویں نہیں میں ہوں اللہ دا ذکر کرنا، فیس لگے گی، اونچی سبحان اللہ،
فیس دیں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کنی فیس لینی؟ اللہ کے ذکر اور مصطفیٰ کے ذکر کا بھی کوئی مول ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا یہ جتنی بکریاں مجھے دے پھر میں تجھے اللہ کا ذکر سناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا یہ ساریاں تیریاں ہو گیا، سنا اپنی میٹھی زبان نال مینوں اللہ کا ذکر۔ پھر فرشتہ کہتا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسری دفعہ پھر سنایا، پھر فرشتہ خاموش ہو گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں پھر سنا، انہوں نے کہا جی پیسے مک گئے نے کیونکہ ٹائم مکیا سی 10 منٹ کو سبحان اللہ، وہ مورے ہو گئے۔ اب یہ گائے دے گا تو پھر میں اللہ کا ذکر سنانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کے لیے وہ ساری گائے بھی دے دیں۔ پھر اس نے ذکر سنایا، 2-4 منٹ سنایا، پھر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم نے کہا یار سنا نا، بڑا مزہ آ رہا ہے، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ جس کی رب سے یاری ہوتی ہے نا وہ رب کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر سننے میں ترستا ہے کہ کوئی مل جائے مینوں اللہ تے دے محبوب دا ذکر سناوے۔ جڑے ساڈے جائے ہوندے نے وہ کہندے نے ٹائم ویکھو جلدی کرو تے نماز پڑھیے تے گھر جائیے۔ اللہ پھر کہنے لگے سنا نا۔ اس نے کہا جناب فیس ٹائم مک گیا، آکھو سبحان اللہ۔ میں کہنا ہوں نا یہ ثبوت خطیب ٹائم مکا کے تے فیس مکا کے جڑی آندے نا، آکھو سبحان۔ ماسٹر صاحب فتوے نہ لایا کرو ساڈے تے، یہ فرشتے پیسہ لے رہے، آکھو سبحان اللہ۔ دین والا ابراہیم ہے۔ یہ اونٹ لے لو، اللہ کا ذکر سنا، اونٹ بھی دے دیے، گائے بھی دے دی۔ اب ابراہیم اکیلے تنے تنہا کھڑے۔ اب فرشتہ پھر خاموش ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں یار اللہ کا ذکر سنانا۔ وہ کہنے لگا ابراہیم ہن تواڈے کول کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ کا ذکر سننے کے لیے، ابراہیم کہنے لگے دیکھو یہ گائے بھی تو نے لے لی، بکریاں بھی تیری، اونٹ بھی تیرے، اور یار انہوں چران واسطے تینوں بندے دی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو بس مینوں اللہ کا ذکر سنا، میں تیرا نوکر بن کے بکریاں چرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو میں اور آپ قربانی کے دن کریں گے وہ صرف قربانی دے دن غریبوں کو تقسیم نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دسترخوان سارا سال چلا کرتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے پاس عذاب لے کر جو فرشتے جا رہے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے۔ ابراہیم نے جب مہمانوں کو دیکھا وہ تو انسانی شکل میں آئے تھے، ابراہیم نے جلدی سے کھانا تیار کرایا، بڑا جانور ذبح کرا کے دسترخوان لا دیتا۔ پوچھیا نہیں مہمانہ کولو سائیں روٹی کھا سو، گارمان کھا سو یا شامی کھا سو، آگو سبحان اللہ ہیں، پوچھا نہیں ہے۔ دسترخوان لگا کے ابراہیم کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے ہم تو اللہ کے ملائکہ ہیں، لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، انسانی شکل میں آئے، ہم تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ پتہ چلے آ کہ جڑا نوری ہوئے وہ کھاندا پیندا نہیں، کھان پین والا انسان ہوندا ہے، آکھو نا سبحان اللہ ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، کس لیے؟ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ کس لیے؟ بولو، لڑکوں سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ فیس بک پر ایک ماسٹر کا تصویر چل رہی ہے جو چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کے ذہن میں اس لوطی کام کو پھیلانے کی۔ آپ دھڑا دھڑ اسے جناب شیئر کر رہے ہیں، جناب جی لعنت بھیجو دیتے، کمنٹس میں لعنت بھیج رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ہر آدمی تصویر دیکھنے والا ایک ذہن نہیں رکھتا۔ آپ کی شیئر کی ہوئی وہ تصویر جس میں وہ لڑکے سے بدفعلی کر رہا ہے، ماسٹر اللہ اس کو ہدایت عطا فرماؤ، چی آمین کہہ دیں۔ اور ایک گل یاد رکھو، جڑا منڈیاں نال غلط فعلی کر دیں نا، اگر بغیر توبہ کے مر گئے، امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنا ہے، جو لوطی کام کرتا ہے نا، لوطی کام لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک لڑکے پہ یہی الزام لگ گیا کہ اس نے لوطی کام کیا، لڑکے سے غلط فعل کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اسے ملک سے در بدر کر دو، نکال دو اسے ملک سے۔ اب عمر کی فوج ہے، اسے ملک سے نکالنے کے لیے جا رہے ہیں، سامنے مولا علی شیر خدا آ گیا، کہو نا سبحان اللہ۔ جڑا اونچی بولے اللہ حشر مولا علی نال فرما دے گا۔ امام علی شیر خدا ہے، کہا کہاں لے جا رہے ہو اس بچے کو؟ کہا جناب اس کے لیے عمر نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے غلط فعل کیا، اس لیے اس کو ملک سے نکال رہے ہیں۔ میرے علی اس بچے کے قریب آئے اور آ کر کہا بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری، وہ کہنے لگا امام علی سے، حضرت علی سے کہ علی شیر خدا میں نے وہ کام کیا ہی کوئی نہیں ہے، مجھ پہ تو الزام تھا مگر گواہ بڑے پکے سی، امیر المومنین نے تو فیصلہ گواہوں پہ دیکھ کے کرنا تھا،
اللہ اکبر۔ امام علی نے کہا پھر بتا یہ کام کس نے کیا؟ اس نے کہا جی فلاں علاقے کا جو سردار ہے یہ انہیں مکالمہ لیا، وہ دی حرکت ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت علی نے فرمایا محبت تھی نا، علی نو بھی پتہ سی کہ میں جڑی گل عمر نو بھیج رہے ہیں انہیں موڑنی کوئی نہیں، آخو سبحان اللہ۔ فرمایا جاؤ پولیس والوں سے امیر المومنین عمر سے کہو اے منڈے دا فیصلہ علی کرے گا، آخو نا سبحان اللہ۔ وقت کا بادشاہ امیر المومنین عمر اور علی چیف جسٹس پیغام بھیج رہے ہیں۔ بہرحال اس لڑکے کو لے کر علی اس بستی میں آئے، اس سردار کا پتہ کیا بھی کتنے رہتا جناب، ہوتے فوت ہو گیا، کتنا عرصہ ہوا؟ 2 ماہ ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ اس کی قبر پہ لے جایا گیا۔ بچہ کہتا ہے سردار نے لوٹی کام کیا، لڑکے سے بدفعلی کی، میں نے نہیں کی۔ حضرت علی نے فرمایا بتاؤ علاقے والوں یہ اسی سردار کی قبر ہے۔ جناب اسی سردار کی قبر ہے، چلو پھر علی کا حکم ہے کھولو اس قبر کو۔ سارے حیران ہے، فرمایا علی کہہ رہا ہے، اب علی کے سامنے کون بولے؟ قبر کو جب کھولا تو قبر ہے لاش کوئی نہیں سی، قبر خالی پئی ہوئی سی، خالی قبر۔ تو حضرت علی نے وہیں کھڑے ہو کے اس لڑکے سے کہا جا تو آزاد ہے، مجرم یہی تھا۔ جب واپس آئے امیر المومنین عمر بن خطاب نے پوچھا علی وہ لڑکے کے کیس کا کیا بنا؟ حضرت علی نے فرمایا وہ لڑکا بری ہو گیا ہے، وہ کام سردار نے کیا، میں نے وہاں جا کے قبر کھدوائی، اس کی لاش نہیں تھی، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے مولا علی فرماتے ہیں سنا ہے کہ جو لڑکوں سے غلط فعل بد فعلی کرتا ہے اگر بغیر توبہ کے مر گیا، اگر مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی کر دیا گیا، اللہ اس کی میت کو اٹھا کے لوط علیہ السلام کی قوم میں داخل فرما دیتا، اس کی میت کو بھی اللہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ، خدا کا واسطہ اپنے غال پہ رحم کرو، کیا پتہ زنا کرتے ہوئے موت آ جائے، کیا پتہ زنا کرتے ہوئے دماغ کی رگ پھٹے، توبہ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جی آمین کہہ دو۔ جنہاں وچ یہ حرکت ہوے انہوں نے سمجھاؤ، یہ حدیث جا کے سناؤ گے نا انشاءاللہ، تانوں تے پتہ ہے نا یار دوست جڑے خیر سناؤ گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، اور گوشت بھی انشاءاللہ سارا تقسیم کریں گے، کہہ دو کرو گے نا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے جو غریب مستحق ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔